اچھا، ایم اے اکاؤنٹ کے بعد نا آپ نے سب سے پہلے یہ کام کر دینا، سب سے پہلے آپ نے اس لنک پہ آ کے آپ نے کرکٹ کے جو ٹکٹس ہیں نا وہ آپ نے خریدنے ہیں، میچ ٹکٹس، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کر دینا، جب آپ اس لنک کے اوپر کلک کر دیں گے نا تو آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کھل جائے گا جہاں سے آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ دیکھو میں نے نیچے لکھا ہوا ہے ٹکٹ پرچیز، ٹھیک ہے؟ تو یہ لنک بھی میں آپ کے سامنے میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو کے اوپر شیئر کر دوں گا۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ ڈائریکٹ آپ کو لے جائے گا ویب سائٹ کی طرف جہاں سے آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو چلو اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں۔ جب آپ لنک پہ کلک کریں گے نا تو آپ کے سامنے یہ والا پیج کھل جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب یہ پیج ایکچولی لیپ ٹاپ میں یہ پوری ڈیٹیل آئیں گے، لیکن موبائل میں یہ اس طرح آپ کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو موبائل چونکہ میں اس لیے موبائل سے کر رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس موبائل ہوتا، لیپ ٹاپ نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ کی آسانی کے لیے میں موبائل سے کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ نے کیا کر دینا ہے، بالکل ٹاپ رائٹ پہ 3 لائن ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج کھل جائے گا۔ تو اس پیج میں بالکل سیکنڈ لاسٹ جو ٹکٹس جو نیم ہے نا، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹکٹس۔ تو جب آپ ٹکٹس کے اوپر کلک کر دیں گے نا تو اس طرح پیج کھل جائے گا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سا ٹکٹ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آسٹریلیا کے اندر بہت سارے اپ کمنگ ایونٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے سامنے آسٹریلیا مین ورسر ویسٹ انڈیز اس طرح کوئی ایونٹ ہے جو کہ سیریز آ رہا ہے ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کا، پھر وومن کا بھی آ رہا ہے ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے آپ نے دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کون سا کلک کرنا ہے، چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے پاسپورٹ پہ جا رہے ہیں اور پاکستان کے میچ دیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں گے، ہم آسٹریلیا اور پاکستان کا جو سیریز ہے اس کے اوپر کلک کریں گے۔ یہ دیکھو آسٹریلیا مین ورسس پاکستان ٹیسٹ، تو آپ نے اس کو سلیکٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سلیکٹ کیا، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا پیج کھل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایکچولی میچز 14 دسمبر سے ہو رہا ہے، لیکن میں آپ سب لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کیونکہ میں نے خود یہ کیا، ٹھیک ہے؟ سجیسٹ یہ کروں گا کہ 26 دسمبر کو اس لیے کرو کہ ٹھیک ہے 26 دسمبر کو ایک تو آپ میچ جو آپ کا ٹریول پلان ہے اس میں لکھیں گے، تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے گا نا کہ ایک تو میں نے میچ دیکھنا ہے، دوسرا 3-4 دن باقی ہے تو میں وہاں پہ نیو ایئر نائٹ مناؤں گا، ٹھیک ہے؟ 2-3 ان کے ایونٹس ہیں جو کہ وہ بھی آپ اس کو مینشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیس اسٹرانگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے 26 دسمبر والا سلیکٹ کرنا ہے، اگر آپ نے 4 دسمبر والا، یہ 14 دسمبر والا آپ سلیکٹ کر رہے ہو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ 26، کیونکہ اس میں ٹائم بھی زیادہ ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ویزا لگنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 26 دسمبر کو جو میچ ہے نا تو اس کے لیے میرا ویزا پروسیس مکمل نہیں ہو جائے گا، ڈاکومنٹیشن میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، میں لیٹ ہو جاؤں گا، تو آپ کے پاس آپشن یہ بھی ہے کہ جنوری میں بھی جنوری 2024 میں بھی میچز ہے۔ یہ دیکھو 3 جنوری، 4 جنوری، 5 جنوری، 6 جنوری، اس کے بعد پھر ون ڈے میچز بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اگر 26 دسمبر کو اپنا جو ڈاکومنٹیشن پروسیس ہے وہ پورا نہیں کر پا رہے تو آپ اسی میچز میں سے کسی بھی میچ کا ٹکٹ خرید لیں اور پھر اپلائی کر لیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جس دن میچ ہے اس سے 36 دن پہلے آپ کا جو ویزا پروسیس ہے وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جب اپلائی کر رہے ہو تو 36 دن میں یہ زیادہ سے زیادہ 36 دن دیتا ہے کہ 36 دن میں آپ کا ویزا، اگر زیادہ سے زیادہ ٹائم لگے تو اتنا دن لگ سکتا ہے، کم بھی دن، 1 دن میں بھی لگ سکتا ہے، 2 دن میں بھی لگ سکتا ہے، مہینے میں بھی لگ سکتا ہے، 20 دن میں، لیکن زیادہ سے زیادہ جو ٹائمنگ ہے ان کا وہ 36 دن ہے۔ تو آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ لیٹ ٹکٹ خرید لیں تاکہ آپ کا ویزا پروسیس مکمل ہو۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے ٹکٹ آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج کھل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی پیج میں آپ نے لرن مور کے اوپر کلک کر دینا ہے، یہ دیکھو یہ جو نیچے ہے لرن مور، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے ایک اور پیج کھل جائے گا اس طرح، ٹھیک ہے؟ مینز انٹرنیشنل کرکٹ ٹکٹس، ٹھیک ہے؟ آپ نے پھر کیا کر دینا ہے، یہ دیکھو یہ اوپر جو فارمیٹ ہے، اپنے فارمیٹ یہاں پہ سلیکٹ کر دینا ہے، چونکہ وہ 26 دسمبر کو ٹیسٹ ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس میں وینیو سلیکٹ کرنا ہے، آپ نے وینیو آل کر دینا ہے تاکہ سارے ٹکٹ آپ کے سامنے آئے، پھر آپ نے ٹیم سلیکٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹیم چونکہ آپ پاکستان کے میچ دیکھنے جا رہے ہو تو آپ نے پاکستان کو سلیکٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے نیچے جا کے دیکھو یہ جو میچز آپ کے سامنے آ گئے، جنوری کے بھی ہے اور 26 دسمبر کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟
تو آپ نے ان میں سے کوئی بھی میچ سلیکٹ کر دینا اور فائنڈ ٹکٹس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس طرح پیج آپ کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی پیج میں آپ نے نیچے آ کے، ٹھیک ہے، یہ گراؤنڈ کا نام ہے، پھر آپ نے اس میں ڈیٹ سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سے ڈیٹ کا ٹکٹ آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس میں ڈیٹ سلیکٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ فائنڈ ٹکٹس کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ نیچے یہ جو اور ہے یہ اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فائنڈ ٹکٹس کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہ والا پیج آپ کے سامنے کھل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی پیج میں یہ اسکیچ پہ کھل جائے گا، یہ جو پورا اسٹیڈیم کا اسکیچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو بھی نمبرز یہاں پہ ہائی لائٹڈ ہے نا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ان میں سے آپ کوئی بھی ٹکٹ خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مہنگے بھی ہوتے ہیں، اس میں سستے بھی ہوتے ہیں، تو جو بھی ٹکٹ آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے پرائس بھی آ جائے گا، آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو میں نے سلیکٹ کیا ہے یہ $30 کا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے یہاں پہ آ کے کتنے بندے ہیں، ایڈلٹ ہے آپ کے ساتھ، فیملی یا جو بھی آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے کہ آپ نے ٹکٹس پرنٹ کر دینا ہے یا موبائل پہ آپ کو ٹکٹ چاہیے، فوٹو چاہیے یا جو بھی، یہ تو خیر نارمل ہے، آپ نے کوئی بھی سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ ٹکٹ سلیکٹ کریں گے، بندے سلیکٹ کریں گے، سب کچھ آپ کنفرم کریں گے، اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بیک ٹو ایونٹ پہ ڈیٹیل پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے وہاں پہ جانا نہیں ہے، تو آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھو آپ کا ٹکٹ آ جائے گا کہ آپ کا ٹکٹ کی ڈیٹیل یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس جگہ پہ آپ کا ٹکٹ ہے، اور پھر آپ نے کیا کر دینا، اگر آپ نے اور سلیکٹ کر دینا ٹکٹ، آپ کو اور چاہیے، دوسرا چاہیے، تیسرا چاہیے، تو آپ ایڈ مور سمر آف کرکٹ ٹکٹس کے اوپر کلک کر دیں گے اور دوسرا آپ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کوئی بھی ٹکٹ دوسرا بھی خریدنا چاہتے ہیں تو وہیں پہ جا کے آپ دوسرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یا آپ پاکستان آسٹریلیا میچ سے کوئی بھی ایڈ کر لو یا کسی اور میچ سے بھی ایڈ کر لو، لیکن دوسرا میچ تو آپ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم پاکستان دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں شوق ہی نہیں ہے، ہمیں پاکستان کے میچ دیکھنے کا شوق ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دوسرا ٹکٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے گو ٹو چیک آؤٹ کے اوپر جانا ہے، گو ٹو چیک آؤٹ کے اوپر آپ جائیں گے، اس کے اوپر کلک کریں گے نا، تو پھر آپ کے سامنے پیمنٹ والا پیج کھل جائے گا کہ ابھی آپ نے پیمنٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو، آپ نے اگر کوئی اور چیز کیب شیپ وغیرہ ایڈ کرنے ہو تو آپ بھی یہیں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیب شیپ نہیں چاہیے، ہمیں صرف وہ ٹکٹ چاہیے تاکہ ہم میچ دیکھ لیں۔ اگر کسی کو چاہیے وہ ایڈ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کوئی بھی چیز، یہ ایڈ ٹو باسکٹ، آپ اگر میچ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ان کے پاس اگر اویلیبل ہو تو آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم نہیں ایڈ کر رہے، ہم نے صرف ٹکٹ ایڈ کیا تو $30 ہے، پھر ہم نے پیمنٹ کے اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیچے لکھا ہوا ہے گو ٹو پیمنٹ، تو آپ نے اس پیمنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پیمنٹ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگیں گے، اگر آپ کے پاس آلریڈی ہے تو آپ یہاں پہ یوزر نیم، ای میل اپنا اور پاسورڈ پٹ کریں گے، تو آپ سائن ان کریں گے اور آپ پیمنٹ کر دیں گے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ ڈال کے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کا یوزر نیم پاسورڈ آلریڈی بنا نہیں ہے نا، تو آپ نے سائن اپ کے اوپر کلک کر دینا اور اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ آپ نے یہاں پہ کریٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سائن اپ کے اوپر کلک کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ نے ای میل ایڈریس ڈال دینا ہے، اس کے بعد کنفرم ای میل ایڈریس، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے پاسورڈ ڈال لینا ہے، لیکن پاسورڈ آخر میں رکھو۔ اس کے بعد آپ نے مسٹر یا مسز یا مس یا جو بھی آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے، اس کے بعد آپ نے فرسٹ نیم لکھنا ہے اور لاسٹ نیم لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ کا جو بھی نیم ہے، بہتر یہ ہے کہ پاسپورٹ سے آپ یہیں پہ لکھ لیں ڈائریکٹلی، تو اس میں کوئی دقت، مطلب کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو فرسٹ نیم پھر لاسٹ نیم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کر دینا ہے کہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تو وہ بھی ایگزیکٹ وہی ڈیٹ آف برتھ جو پاسپورٹ کے اندر ہے، آپ نے وہی یہیں پہ ڈال دینا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے فون نمبر پہ آ جانا ہے، فون نمبر میں سب سے پہلے اپنے کنٹری کوڈ سلیکٹ کر دینا ہے، چونکہ میں سعودی عربیہ میں ہوں تو میں نے سعودیہ سلیکٹ کیا، آپ جو بھی کنٹری میں ہو آپ نے وہی کنٹری سلیکٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر میں نے ایگزامپل کے طور پہ میں نے نمبر بھی ڈال دیا، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد آپ نے یہ پوسٹل کوڈ وغیرہ ایڈریس وغیرہ یا یہ جو بھی ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر دینا اور سائن اپ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا. ٹھیک ہے, سائن اپ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اسی اکاؤنٹ میں آپ جا کے آپ وہیں سے پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ پیمنٹ کریں گے تو آپ کے پاس ٹکٹ آ جائے گا, آپ کے ای میل کے اوپر وہ ٹکٹس بھیج بھی دیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت ہی آسان پروسیس ہے, یہ کر لیں. جہاں پہ بھی کوئی کسی کو مسئلہ ہو تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں, مجھے میسج کر سکتے ہیں, میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, شکریہ.